مشہور شخصیت جناب حافظ محمد عبداللہ عدیل صاحب، میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو ہم بھائیوں سننے کے لیے پروگرام آئے تھے، بھائی کہا ہے کہ چند منٹ انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں۔ ویسے بھی ہمارے معزز مہمانان گرامی سید ولی اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف رکھتے ہیں، ہم تو ان کے انشاءاللہ بکھرے ہوئے پھول اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ پاک قاری نصر اللہ صاحب ان کا یہ جو صدقہ جاریہ والا عمل ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس پروگرام میں آسمانوں سے فرشتے صحیح حدیث ہے کہ اترتے ہیں اور بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پروگرام میں شامل ہونے والوں کو اللہ معاف فرما۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ بھائیو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی دعوت و تبلیغ کا مشن تھا، ان کی دین کے لیے کوشش تھی، محنت کی کوشش یہی تھی کہ ہم نے وہ کون سا عمل کرنا ہے کہ وہ عمل کر کے ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ میری اور آپ کی کوشش بھی یہی ہے، قاری نصر اللہ صاحب کی، شاہ صاحب کی، کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ، صدقہ خیرات، ہماری پہنچ صرف اور صرف کہاں تک ہے؟ جنت تک۔ جنت میں ہم نے کیسے پہنچنا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے عمل، ان کے راتیں، ان کے دن، ان کی عبادات کرنا، ان کی ریاضات کرنا اللہ کو اس قدر پسند آئی، آسمان والے رب کو ان کے عمل اس قدر پسند آئے کہ اللہ کو یہ بات کہنا پڑی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ماننے والے مجھے اتنے پسند آئے، ان کے عمل، ان کی عبادتیں مجھے اتنی پسند آئی کہ میں ان پہ آسمان پہ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پہ آسمان پہ راضی ہو گیا، تو ان پہ زمین پہ راضی ہو گیا۔ کوشش کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے، آ کر کے بات کرتے، ہر وقت کوشش یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں بتلائیے ہم کون سا عمل کریں کہ ہمیں نجات حاصل ہو جائے، ہم جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلے جائیں۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ عقبہ بن عامر ان کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر کیف نجات کیسے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، میں یہ صرف وہ باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صرف 3 باتیں عقبہ کو کہی، کیونکہ بات نجات کی ہو رہی ہے، جنت میں جانے کی ہو رہی ہے کہ ہم نے ہماری پہنچ جنت تک ہے، جنت کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کی یہ کوشش تھی کہ ہم نے جنت میں کیسے پہنچنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بتلائیے کیف نجات کیسے ہوگی؟ کیونکہ ہم نے آپ کی زبان اطہر سے، زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ قبر جو ہے انسان کو پکار کے یہ بات کہتی ہے، انا واشاتی، میں واشت کا گھر ہوں، میں خوف کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے اندر سانپ بڑے ہیں، میرے اندر بچھو بڑے ہیں، ایک ڈسے گا 40 سال تک درد نہیں جائے گا۔ سرکار مدینہ، ہم نے یہ بھی سنا ایک ایسا دن آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ بیٹا باپ کو بھول جائے گا، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، ماں بیٹے کو کہے گی بیٹا آج اگر ایک نیکی مجھے مل جائے، میری نجات ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، بیٹا میں نے تیرے دنوں کا خیال رکھا، تیری راتوں کا خیال رکھا، تیری خوشیوں کا خیال رکھا، تیرے غموں کا خیال رکھا، آج بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا تو کس کو بیٹا کہہ رہی ہے؟ آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تجھے جانتا نہیں، تو ہے کون ہے؟ یہ رشتے ماں باپ کے رشتے بھول جائیں گے۔ سرکار مدینہ، ہم نے آپ سے یہ بھی سنا
पुल सरात का रास्ता बड़ा मुश्किल रास्ता होगा, गुजरने वाले को चीर के जहन्नम के अंदर रख देगा। सरकार मदीना बतलाइए कब्र से नजात कैसे होगी, हशर से नजात कैसे होगी, पुल सरात का रास्ता कैसे आसानी से अबूर होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उकबा 3 बातों पे तू अमल कर लेना, मोहम्मद का रब तुम्हें जन्नत अता कर देगा, मोहम्मद का रब तुझे जन्नत अता कर देगा। उकबा 3 बातें कर देगा। पहली बात, अमसिक लिसाना का, अपनी ज़बान की हिफाजत करना, किसी की ग़ीबत ना करना, किसी की चुगली ना करना, किसी पर बहतानबाजी ना लगाना, लोगों से इखलाक से पेश आना। ये ज़बान ऐसी है जो तुम्हें जहन्नम के गढ़ों में फेंक देगी, यही ज़बान के अल्फाज तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। अमसिक लिसाना का, अपनी ज़बान की हिफाजत करना। आगे फरमाया उतबा दूसरी बात याद रख ले, दूसरा फरमाया वयसा बैतुका, अपने घर का बिछौना बन जा, दुनिया के काम काज कर, दुनिया के कारोबार कर, मसरूफियत से फारिग होकर अपने घर में आ जा। और तीसरी फरमाया वयबकी खतीअतों का, उकबा दिन हो रात हो अपने गुनाहों को याद कर करके रोया कर। वयबकी खतीअतों का। आइए जरा एक वाक़या बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। इमाम ज़ुरा रज़ी अल्लाह अन्हो, डर हो कैसा हो, खौफ हो कैसा हो, इमाम ज़ुरा रज़ी अल्लाह अन्हो बड़े मुअद्दब गुजरे हैं, बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं। उस्ताद शकीरत उस्ताद से मिलने के लिए आए। एक वक्त आया, आंखों की बनाई चली गई, आंखों की रोशनाई चली गई, आंखों की बिनाई खत्म हो गई। शागिर्द कहने लगे ऐ उस्ताद मोहतरम, हम आपसे हदीस पढ़ा करते थे, आप इन आंखों की रोशनी से काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया करते थे। ऐनान जमीलतान, वो 2 खूबसूरत आंखें कहाँ गई, वो 2 खूबसूरत आंखों की रोशनी कहाँ गई। इमाम साहब बतलाने लगे अरे मेरे रूहानी बेटो, अरे मेरे शागिर्दों सुन लो, ये कोई ऐसी वैसी की मोतिया नहीं था, कोई ऐसी वैसी चोट नहीं लगी कि जिससे मेरी बनाई चली गई। ये मेरी आंखों की बनाई अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के रोने से, अल्लाह के डर की वजह ने मेरी आंखों की बिनाई खत्म कर दी। मेरी आंखों की बनाई अल्लाह के डर से, रोने की वजह ने मेरी आंखों की बिनाई खत्म कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उकबा अमसिक लिसाना का, अपनी ज़बान की हिफाजत करने, वयबकी वयसा बैतुका, अपने घर का बिछौना बन जा, वयबकी खतीअतों का, अपने गुनाहों को याद कर करके रोया कर। ऐ उकबा ये 3 बातें तू कर लेना, 3 अमल तू कर लेना, मोहम्मद का रब तुम्हें जन्नत अता कर देगा। दुआ है कि अल्लाह हमें भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।